معروف آیہ کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور زیادہ تر یہ دعائے قنوت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات دعائے قنوت میں پڑھی جاتی ہے، اکثر لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف کر دے، والدیا اور میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین اور مومنین کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب قیامت کے دن، حساب کے دن۔ پھر کیا آیت میں نے پڑھی؟ دو آیتیں پڑھی آپ کے سامنے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگارا جس طرح سے ان دونوں نے، ماں اور باپ نے، بچپن پر مجھ پر رحم کیا، بچپن میں مجھ پر رحم کیا، اسی طرح سے تو بھی ان پر رحم کرنا۔ یہ دعا مانگتے ہیں ہم اپنے والدین کے لیے۔ تو سب سے پہلے ربنا اغفر لی، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ عزیزو، جب ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو اس کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے کہ دعا اپنے لیے نہیں مانگنا چاہیے، پہلے دعا دوسروں کے لیے مانگنا چاہیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، محلے والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ آپ کہیں گے صاحب کیسے؟ تو ہم نے ایک روایت پڑھی، ایک ماں پوری رات عبادت کرتی رہی، دعا مانگتی رہی، اور ان کا ایک بچہ یہ منظر دیکھتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو بچے نے ماں سے پوچھا، اماں آپ نے رات بھر دعا کی، کبھی رشتہ داروں کے لیے، کبھی محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مومنین کے لیے، آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی۔ یہ دعا کرنے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے آپ کے دوسرے امام، امام حسن علیہ السلام ہیں۔ آپ نے سب کے لیے دعا کی، لیکن اپنے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اولہ جار ثم الدار، پہلے پڑوسی ہیں بعد میں گھر والے ہیں۔ پہلے دعا پڑوسیوں کے لیے مانگنا چاہیے، دوسروں کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ یہ طریقہ بتایا بی بی نے، شہزادی نے بتایا کہ پہلے دعا کرو دوسروں کے لیے، بعد میں دعا کرو اپنے لیے۔ قرآن نے بتایا پہلے استغفار کرو اپنے لیے، پہلے استغفار اپنے لیے کرو، پھر والدین کے لیے کرو، پھر مومنین کے لیے کرو۔ جب ہم استغفار پہلے اپنے لیے کریں گے، استغفار پہلے اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا آپ کو۔ اب جو آپ دعا کریں گے والدیا، پروردگار جب تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے کہا میں نے والدین کو معاف کر دیا، جب تو نے والدین کو معاف کر دیا ہے تو پروردگار مومنین کو بھی معاف کر دے۔ صلوات پڑھیں علی محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ استغفار اور یہ دعا، عزیزو، اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایک ماں ہے، اور جب ماں کا سایہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو یہ اس سے پوچھا جائے جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، وہ کیسا محسوس کرتا ہے اپنے کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دنیا سے گزر گئی، کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے کہا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے قدم رکھنا زمین پر۔ پروردگار کیوں؟ میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اولو العزم نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ بھئی بڑے نبیوں میں سے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، پروردگار پھر بھی
تو مجھ پر مہربان ہے، رحم کرتا رہتا ہے، اس کے باوجود میں سنبھل کے قدم رکھوں؟ کیا تیری رحمت مجھ سے دور ہے؟ کہ بالکل نہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی تم پر مصیبت آنے والی ہوتی تھی تو ماں وہ دعا کر کے تمہاری مصیبت ٹال دیتی تھی۔ اب وہ ماں نہیں رہی ہے، لہذا سنبھل کے قدم رکھنا۔ اور عزیزان محترم کیا کہنے اس ماں کے، بیٹا کیسا ہی صحیح لیکن ماں پھر بھی دعا کرتی رہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا، پروردگار اتنا اور بتا دے، مجھ جیسا نبی، اتنا بلند نبی، اتنا باعظمت نبی، اس کا پڑوسی کون ہوگا؟ اس کا پڑوسی کون بنے گا؟ اللہ نے کہا جاؤ شہر میں ایک قصائی ہے، پتہ دیا، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اب سوچنے لگے قصائی اور میرا پڑوسی؟ اللہ کسی عابد کو بتاتا، زاہد کو بتاتا، متقی کو بتاتا، نمازی کو بتاتا، حجت الاسلام کو بتاتا، اس دور کے تو سب سے بڑے عالم انہیں بتاتا، کسے بتایا؟ قصائی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر عمل اچھا ہے تو عہدہ نہیں دیکھا جاتا، عمل اچھا ہے لباس نہیں دیکھا جاتا، عمل اچھا ہے تو پھر صورت نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ کردار دیکھا جاتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے، اور عمل ہی کی بنا پر انسان اپنے مرتبے کو پہنچتا ہے۔ اب صاحب چلے موسیٰ علیہ السلام آئے بستی میں، پتہ کرتے ہوئے قصاب کی دکان پہ پہنچے، کہا آپ مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو؟ آپ مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے، اس قصائی نے کہا کون ہے کہ جو آپ کو یعنی آپ کو مہمان نہ بنائے گا؟ مہمان محبوب خدا ہوتا ہے، مہمان محبوب خدا ہوتا ہے، پھر محبوب خدا کون مہمان نہیں بنائے گا؟ چلے پھر آئے گھر اس کے، دیکھا جیسے گھر پہ اس کے آئے تو اس نے اوپر سے ایک پوٹلی سی اتاری، اور اتارنے کے بعد اسے نہلایا دھلایا، کپڑے وغیرہ پہنائے، اور اپنے ہاتھوں سے ماں کے منہ میں نوالے رکھے، اور سب کچھ کام کرنے کے بعد پہلے یہ کہہ گئے تھے آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی، آپ یہیں رکیں، میں ذرا اندر جا کے ابھی آتا ہوں۔ یہ سب کچھ ماں کے ساتھ کیا، وہ جو منہ میں نوالے رکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور کچھ ماں نے کچھ کہا، یعنی کہ اتنی ضعیف ہو چکی تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اوپر سے کیا اتارا؟ کہ یہ کوئی پوٹری نہیں، کوئی سامان نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، اتنی ضعیف ہو چکی ہے، اگر میں انہیں زمین پہ چھوڑ دوں تو عجب نہیں کہ زمین کی کیڑے انہیں نقصان پہنچا دیں، لہٰذا میں اوپر چلا جاتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، کام بھی ضروری ہے کرنا، جب کام کریں گے تبھی تو کھائیں گے، پیٹ بھرے گا، ماں کو کھلائیں گے، لہٰذا میں نے اپنی ماں کو اوپر اس لیے بٹھا دیا تاکہ زمین کے کیڑوں سے انہیں نجات مل جائے۔ اب میں نے آگے انہیں نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا، کپڑے بدلوا دیے، ایک بیٹا ہی کر سکتا ہے یہ کام۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ، جب تم اپنی ماں کو کھانا کھلا رہے تھے اس کے بعد تمہاری ماں کے ہونٹ ہلے، میں نہ سمجھ سکا لیکن تم نے سمجھا ہوگا، قریب تھے، کیا کہا؟ کہ وہ تو میری ماں ہر روز کہتی ہے جو آج کہا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کہ میری ماں نے کہا اے میرے بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ پیغمبر کا پڑوسی بنائے، صلوات پڑھیں علی محمد۔ تجھے موسیٰ پیغمبر کا پڑوسی بنائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مبارک ہو بھائی، کس بات کی؟ کہ میں ہی وہ موسیٰ ہوں جس کے تم پڑوسی بنو گے جنت میں۔ تو عزیزان محترم، ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن یہ بات یاد رہے
ماں باپ کا حق اتنے نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرتے رہیں اور جب دنیا سے چلے جائیں تو بھول جائیں۔ دو طرح سے انسان آق ہوتا ہے۔ آق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بے دخل۔ آق کا مطلب بے دخل۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو آق کر دے تو بے دخل کر دیتا ہے، اپنے گھر سے، اپنی جائیداد سے، اپنی پراپرٹی سے، سب چیزیں بے دخل کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں آق کرنا۔ تو آق انسان دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ماں باپ کرتے ہیں آق اسے اپنی زندگی میں، وہ ہوتا ہے، اور ایک مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو ہو جاتا اس کی اولاد آق۔ یہ دو باتیں سن لیجئے گا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ زندگی بھر اس نے بڑی خدمت کی، ماں باپ راضی ہیں، بہت خدمت کی، ماں باپ راضی ہیں اس سے، بہت دعائیں دی اس نے، ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ نے اسے دعائیں دی۔ یہ کہاں جائے گا شخص؟ جنت میں۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی بھی، استاد کی بھی، اپنے بڑوں کی بھی عزت کرے گا، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ جو والدین کی اہمیت کو سمجھتا ہے، والدین بڑے ہیں، کوئی آگے اپنے بڑوں کی بھی عزت کرے گا۔ اب اگر کوئی والدین کی خالی عزت کر دے، مولانا صاحب نے بتا دیا والدین کی عزت کر لو اور جنت میں چلے جاؤ، جو ان کے بزرگ ہیں ان کی عزت نہ کرے تو بیکار ہے یہ۔ اور آپ کو ایک حدیث اور یاد دلا دوں، خالی عبادت کرنا ہی ہمیں جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ، جہاد، امر بالمعروف، یہ سب کچھ ہم کرتے رہے، صاحب ہم تو جنت میں پہنچ گئے، بہت تو اس چیز میں لگے ہوئے ہیں نا، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جب ایک عورت کے بارے میں کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بہت حج کرتی ہے، حج بھی کر کے آئی ہے وہ، کہ وہ جنت میں جائے گی؟ آپ نے نہیں کہا جنت میں، آپ نے کہا یہ بتاؤ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ کہ اخلاق اس کا ایسا ہے کہ ہر وقت پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے، ہر وقت پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے۔ آپ نے کہا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گی، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گی، یعنی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، عبادت ایک طرف ہے، انسان کا اخلاق ایک طرف ہے۔ اگر ہم والدین کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو دو باتیں تھیں، ایک بات نکل نہ جائے، دو باتیں، ایک دنیا میں ہوتا ہے انسان حق، اور ایک مرنے کے بعد والدین کے۔ اب والدین کے مرنے کے بعد کیا؟ دنیا میں بڑی خدمت کی اس نے، والدین نے جو چاہا اسے لا کے دے دیا راضی کے لیے، لیکن جب ادھر مرے، دفن کیا، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے کہاں پڑے ماں باپ۔ وہاں سے والدین اس کے اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ انسان جیتے جی آگ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس نے توجہ نہیں دی والدین کی طرف، ایسے ہوتے لوگ، لیکن مرنے کے بعد اس نے سویم 20واں 10واں 40واں اب بہترین طریقے قرآن خوانی، دکھاوا نہیں، حقیقت میں اس نے ایسا اصالہ ثواب کیا کہ والدین کی بخشش ہو گئی۔ اب یہ والدین اس کے وہاں سے دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہاں سے آگ کر کے گئے تھے، کچھ نہیں کیا، اس نے آگ کر دیا والدین نے، اب وہاں پہنچ گئے، وہ مرنے بعد نے اتنا سب کچھ کیا، وہاں سے والدین اس کی دعا کرتے ہیں اس اولاد کے لیے، پروردگارہ بس جس چیز کی اسے ضرورت ہے اسے اس تک پہنچا دے، جو آپ چاہتے ہیں، سکون، دلی سکون۔ اور عزیزان محترم، ایک شخص بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان حال، رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کام میں چلا، بڑا پریشانی کا عالم ہے، کیا کروں؟ اپنے تیری ماں ہے کہ نہیں؟ ماں کا انتقال ہو گیا، تو قبر پہ چلا جا، قبر کا پتہ نہیں، کہ پھر ایسا کر، قبر کا، اپنی ماں کی قبر کا نشان بنا، اور اپنے لیے ماضی استغفار کر، تیرا کام چلنے لگے۔
اب اگر کوئی کسی کا کام نہیں چل رہا ہے، بہت ساری وجہ ہیں کام نہ چلنے کی، آگے نہ بڑھنے کی۔ ایک تو ان کے کام کبھی نہیں چلیں گے جو نکمے ہیں، جو کوئی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک کرنا چاہتے ہیں لیکن ترقی نہیں کر پاتے، ایسے لوگ بھی ہیں، کام کرتے لیکن ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ استغفار کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم سے کسی بڑے سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی ہے۔ اگر کسی کا دل دکھ گیا، دیکھیے بہت اچھی بات ہے، کسی نے کہی ہے کہ ہم دل دکھاتے ہیں بندے کا، معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے ابھی کسی کا دل دکھایا، الٹا سیدھا اسے کہی جائے، دل تو دکھائے گا اس کا۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، معاف ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا دل دکھایا ہے اسی سے معافی مانگو، اسی سے توبہ کرو۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، انسان کو چاہیے کہ دنیا میں کیوں آیا، کس لیے آیا ہے؟ یہ والدین انسان کی ایک نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، اور ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے، لیکن سامان اتنا کرتے ہیں کہ یہاں سے جانا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے لیے، جس بات کے لیے کہا ہے کہ تمہیں یہ دنیا تمہارے لیے دار فانی ہے، ہم اسے دار بقا سمجھ رہے ہیں، اور جس کے لیے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اسے دار فنا سمجھ رہے ہیں۔ جو دار بقا ہے، دار دائم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ہم فیہا خالدون ہے، وہ جگہ ہم فیہا خالدون ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جنت میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہیں ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ ہم جنت میں جائیں گے، جو بھی جنت میں جائے گا اچھے کام کرے، اللہ نے کہا جنت میں آپ پہنچو، جو ایک نیک کام کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک نیک کام، میں نے ابھی جمعے کے خطبے میں 3 باتیں بتائی تھی، 3 باتیں، جو 3 باتوں انجام دے لے گا وہ، اس کی شادی حوروں سے ہو جائے گی۔ حوروں سے شادی تبھی ہوگی جب وہ جنت میں جائے گا۔ حوروں سے شادی کب ہوگی؟ جب جنت میں جائے گا۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے جنت کے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اختیار 3 کام کر لے بس وہ، یا 3 کاموں میں 1 کام کر لے کوئی۔ کتنی سہولت دی ہے دیکھیے گا۔ جنت کوئی مہنگی نہیں ہے لیکن بہت مہنگی ہے۔ جس طرح سے کام کرنے والے کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور نہ کام کرنے والے کے لیے سارے کام مشکل ہیں، اسی طرح سے جنت میں داخل ہونے والے کے لیے کوئی جنت مشکل نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے ہونے والے محمد پر۔ یہ تو آپ کے سب کے مطلب کی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ بھائی حوروں سے شادی کون نہیں کرے گا؟ یا ایک کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیں تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نمازیں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اس سے شادی ہو جائے ہماری، جبکہ وہ حور کی مثل ہوتی، حور نہیں ہوتی ہے، وہ حور کے مثل ہے، تو اس کے لیے منتیں مان لیتے، کیا کیا کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے پیچھے، اس سے شادی ہو جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو حور دوں گا، اصلی والی حور ملے گی وہاں۔ تو پھر اس سے تو بھائی محنت کرنا پڑے گی نا۔ 3 کام کرنا ہے۔ 3 کام کون سے ہیں؟ ایک کام ان میں سے یہ ہے، اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو اس کے قرضے کو معاف کر دیں، ایک کام۔ دوسرا کام، اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اسے معاف کر دیں، تو اس کا قصاص نہ لیں، قاتل سے قصاص نہ لیں۔ تیسرا کام، یہ دونوں کام یہ بہت مشکل ہیں، دونوں کام بہت مشکل ہے، قرض لے کے اور نہ دے،
آج کے زمانے میں ایسا ہے کوئی جو قرض لے اور دینا؟ اگر مجبوری ہے دینے کی، نہیں دے پا رہا ہے باقر بھائی، کسی نے تمہارا لے لیا، تم نے کسی کا لے لیا ہے اور نہیں دیا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر طاقت ہے تو دے دو، طاقت نہیں تو ہاتھ جوڑ لو اس کے آگے، بھیا معاف کر دے، معاف کر دے گا جنت میں چلا جائے گا وہ۔ دیکھیے گا کتنی سہولتیں ہیں، معاف نہیں کرے گا تو دینا پڑے گا آپ کو۔ دوسری بات، کسی نے قتل کر دیا کسی کو، قرآن نے کہا بدلہ لے لو اس کا۔ بدلہ کیسے ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے پورا اجازت دی ہے، انسان کہیں مجبور نہیں کیا ہے۔ اسنا بالاسن، انفا بالانف، سنہ بسن، عینا بالعین۔ اگر کسی نے کسی کے کان کاٹا اس کا کان کاٹ دو، آنکھ پھوڑی اس کی آنکھ پھوڑ دو، دانت توڑا دانت توڑ دو اس کا، جی ہاتھ توڑا اس کا ہاتھ توڑ دو، ہاتھ کاٹو اس کا ہاتھ کاٹ دو، قصاص ہے، بدلہ ہے۔ فمن عفیا، اگر تم مومن ہو تو اسے معاف کر دو، معاف کر دو، مومن ہو تو معاف کر دو اسے۔ قرآن نے کبھی کسی حق نہیں دبایا ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو مولا کائنات کی وصیت سے معلوم ہو گئی ہوگی، جو آپ نے وصیت کی تھی، بیٹا اس کی ایک ہی ضرب لگانا ہے۔ اور یہ عدالت سوائے امام کی کوئی نہیں انجام دے سکتا ہے۔ جتنی بھرپور طاقت اس نے ضربت لگائی تھی، اسی طاقت سے ضرب لگانا ہے۔ اگر زیادہ طاقت آ گئی، زیادہ طاقت سے مارا، زیادہ زخم آ گیا تو ظلم ہو گیا۔ کر سکتا ہے انصاف کوئی؟ اسی لیے قرآن مجید نے گوشہ رکھا لا کے، فمن عفیا، پر تم اسے معاف کر دو، معاف کر دو گے تو تمہارے مومن بھی ہو تم، اور پھر وہاں حوروں سے شادی بھی ہو جائے گی تمہاری، ہے نہیں ہے؟ تیسری بات ہے، جو ہر واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھے، جو ہر واجب نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھے، 10 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھے، اس کی شادی حوروں سے۔ صلوات پڑھنے علی محمد۔ لیکن ہے واجب نماز کے بعد، تو لہٰذا یہ تو بہت آسان عمل ہے، نہ کسی کا دل دکھے گا، نہ کچھ معاف کرنا ہے، یہ تو خود محنت کرنا ہے بس۔ ہر نماز واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل واللہ پڑھ لو، اور جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ کام وہی کر سکتا ہے جو مومن ہو۔ صلوات پڑھنے علی محمد۔ بہت سہولتیں عزیزوں، اللہ نے سہولت اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے بندے کو بہت چاہتا ہے، اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ 70 ماؤں کی برابر اللہ اپنے ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک ماں کا اندازہ کر لیجئے گا، ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ویسے ہی ان پر رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا ہے۔ کیسے کیا بچپن میں رحم؟ رات کا وقت، سردی کا زمانہ، سردی میں زیادہ پیشاب آتا ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، بستر گیلا کر دیا، ماں کو گوارا ہوگا کہ بچے کو گیلے میں لیٹنے دے؟ کوئی ماں ایسی ہے کائنات میں جو بچے کو گیلے میں چھوڑ دے؟ ماں کا دل کہتا ہے نہیں، بچے کو اپنی جگہ لٹاتی سوکھے میں، اور اس کی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے۔ بیمار ہوں تو میں ہو جاؤں، میرا بچہ بیمار نہ ہو، بیمار میں ہوں میرا بچہ بیمار نہ ہو۔ کہ کبھی کسی نے جوان ہو کر یہ سوچا کہ میرا باپ بیمار ہے، میرا باپ بیمار نہ ہو، میں بیمار ہو جاؤں؟ غور کرے انسان، سوچے، کبھی سوچا کسی جوان نے کہ ماں ہماری دوا سے محتاج ہے، دوا لانا چاہیے وقت پہ؟
بنا کہے اسے دوا، جس چیز کی ضرورت ہے اسے دو لا کے. کبھی کہا، اگر ماں نے کہہ بھی دیا ہے تو اکڑ جاتے ہیں اس پر، خفا ہونے لگتے ہیں اس پر. آپ کیا کہتی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس سے ماں کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، ماں کس منزل کی ہے. کائنات میں ایک ماں ایسی بھی گزری ہے بیٹی کہ رسول نے خطاب دے دیا، الفاطمۃ ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اللہ اکبر. بیٹی کا کیسا کردار رہا، کیسا کردار تھا. ایسا کردار بیٹی کا رہا کہ جو ماں کا کردار ہونا چاہیے. لیکن عزیزو، جب وہ ماں اس دنیا سے جانے لگی، اچھا ذرا انصاف سے بتائیے گا مدینے کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جسے رسول اپنی ماں کہہ رہے ہوں، مدینے کے رسول ہو، مدینے کے لوگوں کو کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے تھا؟ بس جیسا رسول کے ساتھ کیا، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا، عزت اتنی تو ہونا چاہیے تھی. لیکن عزیزو، کوئی اوقات، کوئی عزت نہیں کی ان لوگوں، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے جب بی بی زہرا اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی ہیں تو عزیزو سارے مسلمان تھے، سارے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے. اس دربار میں بی بی زہرا اپنا حق مانگنے گئی تھی. لاؤ میرا حق مجھے دے دو جو میرے بابا نے مجھے دیا ہے. کسی نے دیا؟ افسوس، بی بی زہرا کو کسی نے بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا. عزاداروں بد احساس کر لیجئے گا، وہ بی بی، وہ شہزادی جب بابا کے دور میں دربار میں آتی تھی تو رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی جب دربار میں پہنچی تو انہوں نے بی بی زہرا کی توہین نہیں کی ہے، بلکہ رسول اللہ کی بھی توہین کی ہے. اب جو رسول اللہ کی توہین کرے وہ لعنت اللہ تو ہو سکتا ہے، رحمت اللہ نہیں ہو سکتا ہے. بی بی دربار میں کھڑی رہی یہاں تک کہ پیروں پہ ورم آ گیا. اللہ اکبر. اپنے چچا سے کہا، چچا سلمان، اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. جناب سلمان وہاں موجود تھے، ابو ذر غفاری وہاں موجود تھے. لیکن اللہ تاریخ میں ملتا ہے کسی ملعون نے بیٹھنے تک کو نہیں کہا ہے. اور جب شہزادی دربار سے واپس آئی ہے عزیزو، ایک عجیب منظر ہے. آپ صاحب اولاد ہیں، بہتر جانتے ہیں جب باپ گھر سے جاتا ہے تو بیٹی کس طرح سے رخصت کرتی ہے. اس وقت انتظار کرتی رہتی ہے جب تک بابا گھر پہ نہیں آ جائے. اور جب ماں گھر سے جاتی ہے تو اللہ اکبر، بے قراری بیٹی کی اور بڑھ جاتی ہے. کتنے ٹائم کے لیے اماں، کتنے ٹائم کے بعد آپ آ جائیں گی؟ جب اس سے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو بیٹی گھبرانے لگتی ہے، بے چین بے قرار ہو جاتی ہے. ہاں عزادارو، ایک بیٹی ہمیں علی کی ملی ہے، ایک بیٹی ہمیں رسول کی ملی ہے. رسول کی بیٹی جب دربار سے اپنے گھر آئی تو علی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی جناب زینب
اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں عزادارو تاریخ میں ملتا ہے جیسے ہی ماں کی آواز سنی دروازہ کھولا، اماں گھر میں آ جائیے گا، لیکن جیسے ہی ماں کی صورت کو دیکھا، ارے شہزادی زینب زارو قطار رونے لگی۔ ہاں عزادارو جب جناب زہرا نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، ارے زہرا بھی رونے لگی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے معلوم کیا اماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ آوازی بیٹی تم کیوں روئی؟ آوازی اماں میں اس وجہ سے روئی جب آپ دربار میں گئی تھی تو آپ کے سر کے بال سارے سیاہ تھے۔ اماں دیکھ رہی ہوں آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اماں میرے رونے کی وجہ یہ ہے، اماں آپ بتائیے گا آپ کیوں روئی؟ آزادارو قیامت کا جملہ ہے، آوازی بیٹی میں اس وجہ سے روئی، ارے میں دربار میں گئی تھی، مسلمانوں سے دربار بھرا ہوا تھا، لیکن بیٹی تو جب دربار میں جائے گے شام کا دربار ہوگا۔ بیٹی میں دربار میں گئی تھی، میرے سر پہ چادر تھی، لیکن بیٹی جب تو دربار میں جائے گی بے مقرہ چادر، شرابیوں کا دربار، یزید کا دربار ہوگا، منادی ندا کر رہا ہوگا، ہاذہی زینب، ہاذہی رقیہ، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی سکینہ، واہ واہ حسینہ، واہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے چار معصومین شہداء کربلا اسیران کربلا کے طفیل میں ہمارے مختصر اعمال قبول فرما۔ جو آنسو مجلس اعظم میں بہے ہیں انہیں رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کے درجات بلندی عنایت فرما۔ بار الہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلنے کی نیک حاجت کو پورا فرما۔ بار الہ جو ہم سے گناہ صغیرہ و کبیرہ عمدن یا سہون ہو گئے معاف فرما۔ ہم سب کو اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو اور تیرے اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائیں۔ بار الہ ہماری عبادت گاہوں کو آباد فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما۔ بار الہ جلد سے جلد بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کا روضہ تعمیر ہو جائے۔ بار الہ طاغوتی حکومت کو نیست نابود فرما، اسلامی حکومت کو آباد و شاداب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ چار معصومین کا ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ملک کے دشمنوں کو نیست نابود فرما، خاص طور سے دشمن دین دشمن اسلام اور دشمنان اہل بیت کو نیست نابود فرما۔ جہاں جہاں پر مومنین مسلمین شہ نہض قرار موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم مولا کے غلاموں میں، نوکروں میں، خادموں میں شمار کی جا سکیں۔ وَدَّهُمْ الحمدللہ رب العالمین، آمین رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے گا، فیروزہ بیگم بنت امیر چاند۔